معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا جو موضوع ہے ویسے تو یہ یونیورسل موضوع ہے، لیکن مشرق میں پرٹیکولرلی سب کانٹیننٹ میں، ایسٹ میں کہہ سکتی ہوں، ویسٹ میں یہ تماشے ہم نے نہیں دیکھے، اور یہ ہے بیگم تماشا۔ تو جو آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے ذرا آپ پی ٹی آئی کی سابقہ رکن عظمیٰ کاردار کو ذرا سن لیجئے۔ آپ اکثر عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھی، تو وہ کیا سائفر جس طرح ان کا یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ کے سامنے چیزیں آتی ہوں گی، تو ان میں سے کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ اس وقت ہماری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، ہم بھی کلٹ فالوورز میں شامل تھے، اندھا اعتماد کرتے تھے عمران خان پہ، لیکن انہوں نے ہماری اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات سے، اور میں تو کہتی ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہم نے کی، جس طرح بل جلانے بجلی کے، گیس کے، پھر وہ کہتے تھے روڈ ٹیکس نہ دیں، یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کے خلاف جاتی ہیں، یہ ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کیا۔ اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ جی خان صاحب نے اپنا بل دے دیا کیونکہ ان کی وائف جو ہیں وہ گرم پانی کے بغیر نہا نہیں سکتی ہیں۔ تو یہ تو تماشے اس وقت بھی چلتے تھے، لیکن اس وقت بالکل ہماری سمجھ بوجھ پہ بالکل پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس حالات تک پہنچانے میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری کس کا زیادہ کردار ہے؟ عمران خان وہ جن کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے ہیں وہ اب بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ سر فہرست تو ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، انہوں نے بالکل نہ صرف ان کے دماغ کو کنٹرول کر لیا، ان کے موبائل بھی وہی کنٹرول کرتی ہیں اور جو باقی سارے لوگ ہیں وہ تو فالتو فنڈ ہیں۔ اگر وہ کسی کو پسند کریں گی تو وہ رہے گا پارٹی میں، اگر ان کو کوئی نہیں پسند آئے گا تو بالکل عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے خود کہا ہے، بلکہ وہ ایک ڈی ایم چینل ہے جرمن، اس میں انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی فیتھ ہیڈر ہیں وائف، تو آپ ان کو کنسلٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کے میٹرز میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے زیادہ عقل مند خاتون ہی کوئی نہیں ہے، اور میں ہر اسٹیٹ کے میٹر میں ان کو کنسلٹ کر رہی ہوں، اپنے ریکارڈ پہ ہے، اور جو زیادہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ان کو کنسلٹ کرتا ہوں، تو ان کے بغیر تو وہ ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ تو پورا پاکستان ان کے در پہ ہے، ان کے وہ جو جی تو سن لیا آپ نے۔ فرماتی ہیں کہ 10 سال تک ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ 10 سال بعد آپ کی آنکھوں کی پٹی اتر گئی عظمیٰ کاردار صاحبہ۔ یہاں تو ہم نے بھٹو کو کمانے کے لیے، بھٹو کو بیچنے کے لیے آنکھوں کی پٹیاں اتر ہی نہیں رہی ہیں۔ یہ جو تماشا عورت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو اللہ نے شیطان کو سب سے بڑا ہتھیار کیا دیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے عورت، اور بیگم خاص طور پر، اور یہ کوئی معمولی بیگم تھوڑی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، جن کے معاملات پر عظمیٰ کاردار نے بات کی ہے۔ یہ تو سب سے الگ، جیسے عمران خان صاحب تبدیلی کا پروگرام لائے تھے نا، تو یہ تبدیلی بیگم ہیں، یہ روحانی بیگم ہیں۔ یہ ان کا جسم کہیں اور چلتا ہے اور روح کہیں اور چلتی ہے۔ یہ تماشا بھی اس ملک میں دیکھنا تھا لوگوں کی قسمت میں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ پنکی جیسی عورت کو خاتون اول کہیں، اور وہ خاتون اول اس پورے ملک کو تگنی کا ناچ نچائے۔ لوگ بلیک سائنسز پہ، یعنی کہ بلیک میجک پہ یقین نہیں کرتے۔ میں یقین ضرور کرتی ہوں، چونکہ میری کتاب میں، الہامی کتاب میں، مقدس کتاب پہ جس میں ہمارا ایمان ہے، میں قرآن شریف میں اللہ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ نے کہا کہ پھونکے مارنے والیوں سے ہوشیار رہو۔ والے نہیں کہا، والیوں کہا ہے۔ اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے اس کا توڑ اتارا۔ سورہ معوذتین، یہ 2 سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، سورہ والناس اور سورہ فلق، جس میں کہا گیا کہ اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ رسول پر نہیں ہوا تھا یہ جادو، معاف کیجیے گا، رسول پر جتنی چیزیں اترتی ہیں وہ آگے پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں کہ امت میں یہ سارے کام ہوں گے
تو امت کو یہ بھی بتاؤ کہ اس گندے کام کا توڑ کیا ہے، علاج کیا ہے۔ سورہ معوذتین یعنی کہ 2، عربی میں 2 کو 3 کہتے ہیں، معوذتین سورہ فلق اور سورہ والناس، یہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا کہ ہر وقت پڑھو تاکہ بد نظر اور حاسد لوگ تم پر کالے جادو کو اپلائی نہ کر سکیں، چونکہ یہ ایک سائنس ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ اپلیکیشن کو حرام کیوں کہا ہے؟ کہ کالے جادو پر یقین رکھنے والے اللہ کے یقین سے ہٹ جاتے ہیں، وہ صبر کرنے کے بجائے کسی کام پہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ان پر کالے جادو کراتے ہیں۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ یہ پھونکے مارنے والیوں، کا مطلب یہ کہ عورت جو ہے، عورت کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ، اور ناقص العقل کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عورت کو ناقص العقل کیوں کہا، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ہم اس پہ آج بات نہیں کر رہے ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے جو کچھ عظمیٰ کردار نے کہا۔ اس سے پہلے احمد جواد جو ان کے بہت پرانے اور سب سے وفادار ساتھیوں میں سے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ بات کی۔ جناب علی، یہ جو پنکی بیگم ہیں، یہ پتہ نہیں اب وہاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، چونکہ اگر یہ ابھی بنی گالہ میں ہوتی تو جس طرح ندیم ملک سے گھنٹے بھر کا انٹرویو کروا دیا گیا تھا، عمران خان لے آتے ان کو سامنے اور کہتے یہ خود ہی بتائیں گی کہ یہ بنی گالہ میں ہیں یا نہیں، یا یہ گوگی کے ساتھ فرار ہو گئی ہیں یا کہاں ناپید ہو گئی ہیں، چونکہ جو ان کے انکم ٹیکس کے پیپرز آئے اس سے تو یہی پتہ چلا کہ وہ دوبارہ اپنے اسی بے غیرت شوہر کے پاس چلی گئی ہیں جس کا نام خاور مانیکا ہے۔ نہ پاکستان میں کسی نے اتنا بے غیرت شوہر دیکھا ہوگا اور نہ ایسی واہیات عورت دیکھی ہوگی جو کالے جادو کے ذریعے جس نے عمران خان کو مٹھی میں لے لیا، اور جس نے اس عورت کو اس گھر میں پینٹریٹ کیا، عمران کے گھر میں، عمران کو پرائم منسٹر بنانے کا جھانسا دلوا کر۔ ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے بد عقیدہ اور کتنے بے یقین لوگ ہیں۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی تک انہی توہمات پر یقین رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے یقین سے بالکل بے بہرا ہیں۔ اگر وہ شریف عورت ہوتی، وفادار عورت ہوتی، تو بچے نہیں نانا نانی چھوڑ کر، یعنی وہ اس کی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ یہ جتنی عورتیں یہ نقاب کھینچتی ہیں نا، پہلے بہت ماڈسکارڈ، اور اچانک سے اگر وہ آپ کو نظر آئیں کہ انہوں نے، میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے 12 نمبر کے عنوان سے میں کچھ کہانیاں پیش کر رہی ہوں، اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ اس میں ایک خاتون ہیں جن کا ہم نے آپ کو سنانا ہے، ان کا ہم نے نام رکھا تھا، بلکہ تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیا تھا، باجی یاسمین اللہ والی کو جب آپ سنیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کس حد تک کالا جادو جو ہے، جیسے تو یہ بنو اسرائیل سے آیا، امریکہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ، تو کس حد تک ہم اللہ کے یقین سے اٹھ چکے ہیں۔ دیکھیں شادی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، واجب ابھی بھی نہیں ہے۔ 2 مرد اور عورت آ کر اگر اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو ان پر فرض ہے کہ وہ اس رشتے کو تسلیم کریں۔ یعنی اگر ایک مرد اور ایک عورت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میاں بیوی ہیں، تو طے کیا ہوا کہ جب اس کا فائدہ اٹھایا جانے لگا اور عرب جہالت کے اندھیرے میں جو گھرے ہوئے تھے بچیوں کو زندہ دفن کرنے لگے، یا ہوتی تھی بچی تو کوشش کرتے تھے کہ دوسروں سے چھپ کے اس کو زندہ دفن کرائیں، ڈس اون کر دیتے تھے کہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ اس جہالت سے ہٹنے کے لیے اور عورتوں کے ساتھ بغیر کسی معاہدے کے، لوگوں کو گواہ بنائے بغیر کہ ہم میاں بیوی ساتھ رہتے تھے، زنا، چوری، ڈاکے سب یہ عام تھے عرب قبائلی سوسائٹی میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ نکاح کرو، نکاح کی روایت قائم کرو، تاکہ یہ معاشرے، یہ سوشل آرڈر ہے، نکاح سوشل آرڈر ہے۔ تو سوشل آرڈر کا مطلب ہوا کہ آپ سوسائٹی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کیا یہ پنکی بیگم جیسی عورتیں سوسائٹی کو جواب دہ ہیں؟ جو گھر میں اپنے نواسے نواسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ عورت کسی اور کو کیا جواب دہ ہوگی اپنی حرکتوں کے لیے؟ اور کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ وہی ہوا، گوگی کا وہ جو فرا صاحبہ ہیں ان کے ساتھ مل کے بزدار کو سامنے رکھ کر، اس عظمیٰ کردار نے ایک لفظ عظمیٰ کردار نے صحیح کہا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمیں عمران خان پہ یقین تھا، ہم ان کے ساتھ تھے، ان کی ہر اسٹرگل میں، ان کی ہر موومنٹ میں ساتھ تھے،
لیکن ایک تو اس شادی نے ہمیں بہت زیادہ حیرت میں ڈالا. یعنی جو عورت نہ بری عورتوں کو پہچان سکتا ہے، جو آدمی نہ اچھی اور نیک عورت کو پہچان سکتا ہے، وہ جمائمہ جیسی وفادار عورت جو ان جیسی ریحام جیسی اور پنکی جیسی عورتوں کے منہ پر ایک تماچا ہے، بہت بڑا تماچا ہے مشرقی مسلمان عورتوں کے اوپر. جمائمہ خان جو اسلام لے کر آئی تو دل سے لے کر آئی، اپنے بچوں کی ماں بن کر بیٹھی ہے، سچی محبت کرتی ہے عمران خان صاحب آپ سے. لیکن آپ کیا ہیں؟ اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے آپ نے نہ اچھی عورت کو آپ نے پہچانا اور نہ بری عورتوں کو آپ پہچان سکے. آپ کا قصور نہیں ہے. اب میں نے بہت غور کیا اس پر کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ وہ یہ کالا جادو تو ایسی چیز ہے کہ آپ ملیا میٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ پنکی جہنمی عورت ہے. اس نے کالے جادو کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا ہے، اور اب یہ کہاں ہے؟ یہ اب آپ کو اس کو سامنے لانا پڑے گا. اور آئے لوگ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ کچھ ایسے بھی کونوں خدروں میں لوگ ہیں جو اس ملک کے زوال کی تاریخ لکھ رہے ہیں، معاشی اور اخلاقی زوال کی. کہ یہ آ کیوں رہا ہے زوال؟ اللہ نے ہمیں اتنے سارے نیچرل ریسورسز سے نوازا، ہم تو بہت آگے جا سکتے تھے. ہم کن توہمات میں اور کس جہالت کے اندھیروں میں گم ہیں. خان صاحب آپ نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا. آپ نے اس عورت کو اپنا سب کچھ مان کے آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں عمران خان کے، وہ اگر اس کے دوست ہیں تو اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں اور پوچھیں کہ پنکی بیگم کو سامنے لاؤ. یہی ایک سوال کافی ہوگا عمران خان کا جھوٹ پکڑنے کے لیے. بھائی اگر چلی گئی ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لوٹ مار کرنے آئی تھی، چلی گئی، ملک کا بیڑا غرق کروانے آئی تھی آپ سے، تو چلی گئی نا، تو قصور آپ کا تو نہیں ہے. آپ کہیں سیدھا کہ دھوکہ دینا بری بات ہے، دھوکہ کھانا بری بات نہیں ہے. بتائیں سچ بول دینے میں کیا حرج ہے، بجائے اس کے کہ روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ شان کو آپ نے، ہم ٹی وی کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کتنی پیمنٹ کی فلم اسٹار شان کو انٹرویو دینے کے لیے، کہ جی 40% میرا انٹرویو اور 60% اس میں گفتگو بشرا بیگم سے متعلق ہوگی، پنکی سے متعلق، اور میں اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے میں لاتا رہوں گا. پھر آپ آ کر کہہ رہے ہیں جب میں نکلا ہوں ایک ڈائری لے کر، میں گھر گیا ہوں، میں نے بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے نیٹ فلکس کے اوپر فلم دیکھی. کیا ضرورت ہے اس جھوٹ کی؟ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کیوں گناہ گار ہو رہے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی کیوں جھوٹے آسرے دے رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. آکسفورڈ سے پڑھیں آپ، یہ بھی نہیں کہ یہاں کسی پیلے اردو میڈیم اسکول سے آپ نے پڑھا ہو. میں آپ کو بتا دوں، پیلے اسکول سے پڑھے ہوئے لوگوں ہی نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اور وہی لوگ آج ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے اس کے فائدے کے لیے. آپ کے حق میں اب دعائی کی جا سکتی ہے، اور ہم عظمیٰ کاردار تو نہیں بن سکتے کہ پہلے کوئی پارٹی جوائن کرو، پھر جب وہ اس سے نکل آؤ تو کہہ دو ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. شکر ہے کھل گئی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں کی پٹیاں، یہ جو جلسوں میں آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی پٹیاں کھلنا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے، جب تک یہ مکمل طور پہ عمران خان سے دھوکہ نہ کھا لے، یا عمران خان خود اس دھوکے سے باہر نکلے، اس کالے جادو کے اثر سے وہ باہر نکلیں گے، تبھی وہ ایسی پروڈکٹ بن سکیں گے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اس ملک کے لیے کچھ ڈیلیور کریں گے. خدا حافظ.